سمجھے بھی ہو؟ مجھے ترس آتا ہے ان لوگوں پر، مجھے ترس آتا ہے ان لوگوں پر، میرا دل کرتا ہے ان لوگوں کی فہم پر ماتم کرنے کو جو کہتے ہیں فلاں 12 وجہ سے کافر، قادیانی 1 وجہ سے کافر۔ اس جاہل آدمی نے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے قادیانیت کی کاف کا بھی۔ مرزا غلام قادیانی، تم ان کو 12 دفعہ نہیں کروڑ دفعہ کافر کہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن وہ 12 وجہ سے قادیانی 1 وجہ سے، قادیانیوں کو 1 وجہ کہہ کے تم قادیانیت کے کفر کو کیوں ہلکا کرتے ہو؟ تم نے کب سے قادیانیت کی وکالت کا منصب سنبھالا ذلیل آدمی؟ میں ایسی گفتگو کروں جس سے کسی کفر بواہ کو تقویت پہنچے، پھر تم دیوبندیت کے نام پہ کلنک کا ٹیکا ہو۔ کوئی دیوبندی نہیں ہو تم۔ دیوبندیت تو وہ سے رخی تلوار تھی کہ جدھر اس کا رخ ہوتا ہے ادھر کفر کرتا ہے۔ تم اپنی گفتگو سے کفر بواہ کو تقویت دیکھتے ہو، اور میں اگر اس کے اوپر شدت اختیار کرتا ہوں تو مجھے دیوانہ کہتے ہیں۔ دیوانہ نہیں، مجھے قابل گردن زدنی بھی قرار دے دو، رب محمد کی قسم اس مسئلے پر میں کبھی مرتے دم تک کسی کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ اور مجھے اتنی بات کافی ہے کہ مجھے جہاں سید عطا اللہ شاہ بخاری، شیخ بن نوری، مفتی محمود، مولانا خواجہ خان محمد کھڑا کر کے گئے تھے، میں الحمدللہ آج بھی وہیں کھڑا ہوں۔ کوئی لچک نہیں میرے موقف کے اندر، بالکل اس موقف پر کھڑا ہوں کہ حضور سرور کائنات کے بعد جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے اس کے متعلق سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ بولو بولو، سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ اس کے متعلق سمجھوتا نہیں ہو سکتا، سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ ایک دوست مجھے کہنے لگا، مولوی صاحب تم اس مسئلے کے لیے فلاں طبقے کو ساتھ ملا لیتے ہو، اگر عظمت صحابہ کے لیے ہم قادیانیوں کو ساتھ ملا لیں تو گنجائش ہے؟ میں نے کہا امت میں سے آج تک اگر کسی نے ملایا ہے تو گنجائش ہے، اور اگر کسی نے نہیں ملایا تو تم ارادہ کرو گے تو بے ایمان ہو جاؤ گے۔ کوئی ہے اس کی مثال؟ آج تک امت نے کبھی ملایا؟ بولتے نہیں ہو۔ تمہارے اندر یہ سوچ کہاں سے پیدا ہوئی؟ مجھے تو جو رونا ہے وہ صرف اس بات کا کہ جہاں پانی مر رہا ہے بنیاد میں اس سوراخ کو بند کرو۔ یہ جو چوہے نے زمین کھود کھود کے پانی کے نکلنے کا راستہ بنا دیا ہے اس کو بند کرو، ورنہ مجھے تو پورے اسلام کی عمارت ڈھہتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس کے اندر دراڑیں پڑتی نظر آ رہی ہے۔ شریفو، تم میرے الفاظ کی تلخی کو دیکھتے ہو، ان مسائل نے جو نفرت کی بٹھیاں دل دماغوں کے اندر جلا دی ہے ان کی طرف آپ کی توجہ نہیں۔ محمد عربی کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، سمجھوتا نہیں۔ بولو بولو، سمجھوتا نہیں۔ رب محمد کی قسم یہی صدیق اکبر کا پیغام ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ میں الحمدللہ سنت صدیقی پہ عمل کر رہا ہوں، بالکل سنت صدیقی پہ عمل کر رہا ہوں۔ ہاں، جن کے متعلق تمہارا موقف ہے وہ کافر ہے، خدا کی قسم میں نہ تمہارے فتوے کے ساتھ اختلاف کرتا ہوں نہ تمہارے مسلک کے ساتھ اختلاف کرتا ہوں، میں تو 100% آپ کے ساتھ ہوں۔ میرا تو صرف رونا یہ ہے کہ کسی کفر کی تردید کرتے ہوئے کوئی ایسا احمقانہ جملہ نہ کہو کہ کسی اور کفر کو تقویت پہنچے۔ یار یہ میری بات ناجائز ہے؟ اگر تمہاری کھوپڑی کام نہیں کرتی تو پھر مجھے تو احتجاج کا حق دو۔
تمہاری کھوپڑی کام نہیں کرتی، تم یہ کہو کہ تم بھی ہمارے ساتھ پاگل ہو جاؤ، میں معافی چاہتا ہوں، یہ خدمت میں نہیں سر انجام دے سکتا۔ اگر یہ اعزاز ہے تو اللہ آپ کو مبارک کرے، میں اس سے محروم ہی اچھا ہوں۔ او بندگان خدا، مرزا غلام قادیانی ملعون نے نبوت کا دعویٰ کیا، صرف نبوت کا دعویٰ نہیں، اپنے اوپر وحی نبوت کو جاری مانا، صرف وحی نبوت کو جاری نہیں مانا، اپنی وحی کو قرآن کے برابر قرار دیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ کہا کہ اللہ نے مجھے اتنے معجزے دیے ہیں کہ اگر وہ 1000 آدمی پر تقسیم کیے جائے تو اس سے ان کی نبوت ثابت ہو سکتی ہے۔ دوسری جگہ اس ملعون قادیان نے کہا کہ محمد عربی کے معجزے 3000 تھے، میرے معجزے 1,00,000 سے بھی زیادہ ہیں۔ مرزا غلام قادیانی ملعون نے کہا کہ میرے دیکھنے والے صحابہ ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون نے یہ کہا، اس کی جماعت نے یہ کہا کہ ابو بکر اور عمر کیا تھے، وہ تو غلام احمد کی جوتی کے تسمے کھولنے کے لائق نہیں تھے۔ اس ملعون